السلام. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. ثم الصلاة والسلام على رسوله المسدد ونذيره المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. صلوات صلی علی محمد. بآواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی. نعرہ تکبیر. اللہ کو اللہ ہم تک پہنچانے والے آدم سعادات کی آج مجلس ہے. نوح آل محمد اور آدم سعادات کا آج تذکرہ ہے. بآواز بلند مل کے نعرہ تکبیر. اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. ہاتھ بلند کر کے کھول کے نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت. خانوادہ جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام پہ با آواز بلند صلوات. تمام مومنین سے گزارش ہے ایک مرتبہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سارے دعا فرمائیں گے کہ خالق اکبر ہم سب کو اس مجلس اعزا سے معرفت اہل بیت عطا فرمائے، عشق اہل بیت عطا فرمائے، محبت اہل بیت عطا فرما. یا اللہ اس مجلس اعزا کے ہر حصے کا ثواب
तिलावत कलाम पाक से लेकर हर ज़ाकिर, हर मौला के चाहने वाले की पढ़ाई और मसाइब, फ़ज़ाइल, नुहाखानी, मातमदारी, तबर्रुकात, हत्ता कि हर मोमन का यहाँ चल के आना, उसका जो सवाब है मालिक वो भी हाजी मुश्ताक हुसैन मरहूम मगफूर को नसीब फरमा। चौधरी बरादरान के ख़ानदान से जो मोमिन और मोमिना फौत हुए हैं तमाम को इसका सवाब अता फरमा। जितने आप हजरात और मोमिनीन और मोमिनात तशरीफ़ फरमा हैं, हर किसी के मरहूम और मरहूमा को मालिक इसका सवाब अता फरमा। पूरी कायनात में जिनका कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं है मालिक उनको भी इसका सवाब अता फरमा। 3 दिन पहले कोयटा में एक गोलगप्पे बेचने वाला, जिसका कसूर ये था कि उसने मर्तबान के ऊपर या अली लिखा हुआ था, उसे शहीद कर दिया गया है। मालिक सैयद सज्जाद की पाँव की खाक के सदक़े में उस मोमिन को जवारे मासूमीन में जगह अता फरमा। और अब हर मोमिन दुआ करे, जो ख़बर है अबू बकर अल बगदादी लअनतुल्लाह अलैहि के फिन्नार हो जाने की, मालिक वो खबर पक्की हो और अल्लाह उसे वासले जहन्नम फरमाए। और आईएसएस को, तालिबान को और जो मुसलमानों के दरमियान तफावत, फ़िरका और आपस में लड़ाई झगड़ा करवाते हैं गिरोह, या अल्लाह उनका बेड़ा गर्क फरमा। हम सब को एक और नेक हो करके अहले बैत की सीरत अपनाने की तौफीक अता फरमा। मिल के बाआवाज़ बुलंद सलवत पढ़ दीजिए। सूरह सजदा की आयत नंबर गालिबन 16 की मैंने तिलावत की है। सूरह सजदा, कोशिश की, ज़हन दौड़ाया कि आज कौन सी आयत, कौन सी सूरा की सरनामा कलाम करार दे दी जाए। तो क्योंकि जिनका लक़ब सैयदुल साजिदीन है, ज़ैनुल आबिदीन है, आदमे सादात हैं, ओहदे के लिहाज से अली हैं, हाँ, उनके नाम से सूरह सजदा और उसकी आयत नंबर 16, और जो बिल्कुल हू बहू जब तर्जमा किया जाएगा तो आपके इंशाअल्लाह ज़हन आलिया पर वो आयत मस होते हुए मेराज महसूस करेगी। ततजाफा जुनूबुहुम, अल्लाह फरमाता है मेरे कुछ बंदे ऐसे हैं, मेरी मखलूक में से मेरे कुछ बंदे ऐसे हैं, ततजाफा जुनूबुहुम, जिनके पहलू बिस्तर पर कभी नहीं गए, अन मजाजिए, जिनके पहलू बिस्तर से दूर रहते हैं। बिस्तर उनके पास हैं मगर वो सोते नहीं हैं, वो बिस्तर से दूर रहते हैं। यदऊन रब्बहुम, वो हर वक्त अपने रब को पुकारते हैं। मेरे बंदे ऐसे हैं जिनकी निशानी ये है, एक तो वो बिस्तर से दूर रहते हैं, दूसरा वो हर वक्त, यदऊना ये फेले मुजारे का सीगा है, फेले मुजारे हाल का भी माना देता है, फेले मुजारे मुस्तकबिल का भी माना देता है, प्रेजेंट भी है फ्यूचर भी है। हर वक्त जो है वो अपने रब को पुकारते हैं। खौफन, एक खौफ की वजह से, व तमान, एक उनको लालच तमा है जिसकी वजह से, अगर किसी बंदे का कलाम होता तो शायद कोई मोमिन उठ के मेरा गिरबान पकड़ता कि जिनकी बात हो रही है उन्हें खौफ किस बात का है, उन्हें लालच किस बात का है, उन्हें तमा किस बात का है। और अगला आयत का हिस्सा कहता है वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, अल्लाह फरमाता है जो जो कायनात में मैंने रिज़्क पैदा किया है मैं उन्हें देता हूं, वो खाते नहीं हैं, वो मखलूक को खिला देते हैं। अल्लाह अकबर। बिस्तर पर वो नहीं सोते, हर वक्त अल्लाह को पुकारते हैं। अब नाम कुरान ने नहीं लिए, रहमान ने नहीं लिए, मौला ने नहीं लिए, तो मौलवी को क्या जरूरत है? हाँ? हम तो करैक्टर बताते हैं
کہ جس کریکٹر پر یہ آیت فٹ ہو وہ قلبی رحمتullah یا علی یا علی۔ ایک اور آیت پڑھتا ہوں تاکہ سمجھا پاؤں۔ 3-4 قرآن کی آیتیں ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد 3-4 قرآن کی آیتوں میں ہی اہل بیت کے فضائل ہیں۔ یہ تو آپ کو اچھے طریقے سمجھ آ گیا کہ وہ اپنے پہلو جو ہیں بستر سے دور رکھتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اور وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خود نہیں کھاتے، ينفقون خرچ کر دیتے، دے دیتے ہیں، جو جس کا لائق ہوتا ہے اسے وہ رزق دے دیتے ہیں۔ بآواز بلند مل کے صلوات پڑھ دیجیے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی آدم کے بیٹوں میں سے تکبر کر بھی لے، میں کسی کے دروازے پر نہیں جاتا، کنڈی نہیں کھڑکاتا ہوں میں اللہ ہو کے کہ تو مجھے سجدہ کر، تو کرے گا تو میں مسجود ملائکہ کہلاؤں گا یا میں مسجود آدم کہلاؤں گا، میں نہیں کسی دروازے پر جاتا۔ اگر کوئی استکبار کر بھی لے بندوں میں سے تو کوئی پرواہ نہیں مجھے اللہ کو، میرے پاس کچھ ایسے بندے ہیں فَإِن نِسْتَكْبَرُوا، پس اگر کچھ لوگ ناخلف آدم کے بیٹوں میں سے کوئی تکبر کر بھی لے، فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ، اللہ فرماتا ہے میرے پاس کچھ ایسے بندے ہیں جنہیں میرا قرب نصیب ہے، میری اندیت نصیب ہے۔ عند ربک، اے محمد تیرے رب کے قریب ہیں، تیرے رب کے قرب میں ہیں، تیرے رب کے پہلو میں وہ رہتے ہیں۔ اس کے بعد لہو یسبحون لہو، اور وہ کون بندے ہیں جو اللہ کے قرب میں رہتے ہیں؟ یسبحون نہ لہو، وہ اس کے لیے تسبیح کرتے ہیں، باللیل والنہار، دن ہو تب بھی تسبیح کرتے ہیں، رات ہو تب بھی تسبیح کرتے ہیں، وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، اندھیرا ہو تب بھی تسبیح کرتے ہیں، اجالا ہو تب بھی تسبیح کرتے ہیں، صبح ہو تب بھی تسبیح کرتے ہیں، رات ہو تب بھی تسبیح کرتے ہیں، بارش ہو تب بھی تسبیح کرتے ہیں، سورج ہو تب بھی تسبیح کرتے ہیں، لا یسأمون، وہ تھکتے نہیں ہیں، کبھی وہ تھکتے نہیں ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے یہ میرے بندے ہیں۔ پہلی آیت میں کتنی نشانیاں تھیں؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے رب کو پکارتے ہیں، سوتے نہیں ہیں، اور وہ دیے وہ رزق میں سارا تقسیم کر دیتے ہیں۔ دوسری آیت ہا میم سجدہ کی، پہلی سجدہ کی، دوسری آیت ہا میم سجدہ کی ہے۔ اور 2 آیتیں پڑھتا ہوں، مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ اچھا گھبرا تو نہیں گئے نا؟ ذرا 2-3 اور 2 دفعہ صلوات پڑھ دیجیے۔ آج میں نے قرآن سے مجلس پڑھنی ہے، اس لیے قرآن لے کے آیا ہوں، اور اگر تلہاڑے دے ہاتھ قرآن ہوتا نا تو سارے جمپ مارنے سن۔ مل کے درود پڑھ دے محمد وعلی آل محمد۔ میں ترجمہ کر لوں پھر اس بات پہ جاتا ہوں۔ پہلی آیت میں کہ وہ اللہ کے بندے کچھ ایسے ہیں اپنے پہلو کو بستر پر نہیں لے جاتے اور اس رب کو پکارتے ہیں، اور اپنے رزق میں سے وہ سارا تقسیم کر دیتے ہیں۔ دوسری آیت کہتی ہے کہ کچھ بندے جو استکبار کرتے ہیں، استکبار کا لفظ جو ہے تکبر کا، یا شیطان کے لیے آیا ہے، یا یہ جو بندوں کا ذکر ہوا ان کے دشمنوں کے لیے آیا ہے۔ یا شیطان کے لیے تکبر ہے، یا ان کے نام ابھی نہیں ہے، نام آپ خود ڈھونڈیں گے۔ پھر قرآن سے پوچھتے ہیں کون ہے؟ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ لَهُ، اللہ فرماتا ہے لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، جو کچھ بھی زمینوں میں ہے، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، وہ اس کریم رب کا ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور جو ان بندوں کے پاس ہے جن کی نشانیاں اللہ بتا رہا ہے وہ تکبر نہیں کرتے۔ وَأَنْ عِبَادَتِ ہی، عبادت دن میں بھی کرتے ہیں، رات میں بھی کرتے ہیں، اور عبادت میں تکبر نہیں کرتے ہیں۔ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور وہ کیا کرتے ہیں؟
تھکتے نہیں ہیں. یسبحون اللیل والنہار ولا یفترون, اور وہ تسبیح دن کو بھی کرتے ہیں اور وہ رات کو بھی تسبیح کرتے ہیں, کبھی وہ تھکتے نہیں ہیں. اور چوتھی آیت جو پڑھ رہا ہوں یہ غالباً سورہ فرقان کی آیت ہے, جس میں اللہ فرما رہا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ, وہ میرے بندے ایسے ہیں جب زمین پر چلتے ہیں تو قوت اقتدار حاصل ہونے کے باوجود بھی اپنے کندھے جھکا کے چلتے ہیں. حالانکہ ان کے ہاتھ میں قوت اقتدار ہے, میری کائنات کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے, لیکن پھر بھی اپنے کندھے جھکا کے چلتے ہیں. اور وہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ سَلَامًا, اور اگر وہ چل رہے ہوں ان کا راستہ کوئی جاہل کاٹے تو اسے سلام کر کے گزر جاتے ہیں. اگر کوئی ان کا جاہل راستہ کاٹے اسے سلام کر کے گزر جاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ایک عجیب جملہ ہے قالوا سلاما والذین یبیتون لربہم, اور وہ بندے یبیتون باتا یبیتو بیتن, پوری رات گزارنا, وہ پوری رات گزارتے ہیں لربہم, اپنے رب کے لیے, سجدا و قیاما, کبھی وہ سجدے میں ہوتے ہیں اور کبھی قیام میں ہوتے ہیں. اور یہ جو سورت جب پڑھ رہا تھا مفضل بن عمر, چھٹے امام کا صحابی, امام پاس بیٹھے ہوئے ہیں, صلوات بہت ڈھیلی ڈھیلی پڑی گئی, اللہم صلی محمد. چھٹے امام کا صحابی مفضل بن عمر بیٹھا ہوا قرآن پڑھ رہا ہے. جب اس آیت پر پہنچا تو میرے مولا فرماتے ہیں اے مفضل, اس کا کچھ سمجھا بھی ہے ترجمہ یا ویسے گزر گیا ہے؟ کہ سرکار میں نے نہیں سمجھا ہے, آپ سمجھا دیجئے. سرکار نے فرمایا اللہ نے ہمیں بنایا ہی اس لیے ہے, جو نہ سمجھے اسے سمجھا دو. سرکار اس کا کیا معنی ہے؟ سرکار نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کتنی دیر ہو گئی ہے میری نوکری ادا کرتے ہوئے؟ سرکار جب سے میں نے آنکھیں کھولی, میرا باپ بھی آپ کا نوکر تھا, آپ کے جوتے سیدھے کرتا تھا, میں نے منت مانی تھی, بچپنا تھا, میں نے اپنے باپ سے کوئی بات سنی تھی, میں نے منت مانی تھی کہ میں بھی ایسا ہی نوکر بنوں جیسا میرا باپ ہے. تو تیری دعا قبول ہوئی, تب سے نوکری کر رہا ہے, جوتے اٹھا رہا ہے امام کے, امام کا بستر ٹھیک کرتا ہے, امام کے لیے پانی بھر کے لاتا ہے, امام کو وضو کرواتا ہے, امام کا مسلح ٹھیک کرتا ہے. میرے مولا نے فرمایا ابھی تک تجھے معرفت نہیں؟ کہا سرکار آپ کی جوتیوں کے صدقے میں معرفت ہے, لیکن بطول کے بیٹے کے منہ سے سننا چاہتا ہوں قرآن ناطق کیا ہے, قرآن صامت کیا ہے. میرے مولا فرماتے ہیں وہ اللہ کے بندے جو ہے نا, عباد الرحمن یمشون علی الارض ہونا, جو زمین پر کندھے جھکا کے چلتے ہیں, وہ کوئی اور نہیں ہے, وہ نحن سر اللہ, وہ ہم اللہ کے 14 راز ہیں. یہ میرے چھٹے امام نے فرمایا وہ ہم اللہ کے 14 راز ہیں. جب یہ کہا کبھی آپ نے مجھے بستر پہ سوئے دیکھا؟ سرکار نہیں, میں سیدھا بستر کرتا ہوں لیکن کبھی سوئے نہیں دیکھا, کبھی قیام کی حالت میں دیکھتا ہوں, کبھی سجدے کی حالت میں دیکھتا ہوں. اچھا اس کے بعد پھر سرکار نے فرمایا اللہ اکبر. اسی سورہ کا ایک آخری آیت کہ یہ جو بندے اللہ کے ہیں اور جاہل گزرتا ہے تو اسے سلام کرتے ہیں, اور اس کے بعد یہ 74 نمبر آیت میں نے ایک ہی پڑھنی ہے, والذین یقولون ربنا. یہ کرتے کیا ہیں؟ ان کی تسبیح پڑھتے ہیں دن رات میں, بستر پر جاتے نہیں ہیں, اور جو اللہ کو ہر وقت پکارتے رہتے ہیں, جو اللہ رزق دیتا ہے اسے تقسیم کر دیتے ہیں. آپ کی بالکل جو ہے پریشانی میں دور کر رہا ہوں. آخری آیت پڑھ کے ترجمہ کروں کہ فرماتے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں والذین یقولون, یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا حب لنا, اے میرے اللہ ہمیں عطا فرما من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, ہمیں بیویاں اور ہمیں اولاد ایسی دے جس سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. بیوی ہو تو لوط جیسی بیوی نہ ہو, بیوی ہو تو فرعون جیسی بیوی نہ ہو, حامان جیسی بیوی نہ ہو, بیوی ہو تو بتول جیسی ہو, بیٹا دے تو کنعان جیسا نہ ہو, بیٹا ہو تو حسنین جیسا ہو. یہ دعا مانگتے ہیں. اور اس کے بعد جو انہوں نے عجیب قرآن مجید نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما, اور یہ دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں بیویاں بھی دے,
ہمیں اولاد دے جو ہماری آنکھیں ٹھنڈی رکھیں، وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور یہ دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. اب مجھے یہ بتاؤ، قرۂ ارض میں مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب دیکھ لیں، پوری کائنات میں کوئی ہے ایسا جو اذان میں ببانگ دہل کہے اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین و قائد غر المحجلین و قاتل المشرکین، جو دعا اہل بیت بلائے منائے اعلیٰ پر مانگتے رہے ہیں کہ ہمیں بیویاں بھی دے تو بطول جیسی بیویاں ہوں، بیٹے ہوں تو حسنین جیسے بیٹے ہوں، اور ہم متقین کے امام بنے. تو خدا کی قسم یہ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی قوم آیت چرا سکتے تھے، اپنے نام پہ لگا سکتے تھے، لیکن یہ شرف صرف حاصل ہے. تو شیعہ نے حیدر کرار کو کل بھی اعلان کرتے تھے ہم متقی ہیں وہ ہمارے امام ہیں، آج بھی اعلان کرتے ہیں ہم متقی ہیں وہ ہمارے امام ہیں. اور کوئی اعلان نہیں کرتا. اور پھر ایک قرآن میں سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اللہ فرما رہا ہے اے محمد میں تیرا رب پاک ہوں. سبحان رب کا سرکار مصطفیٰ کو قرآن کا مخاطب کیا جا رہا ہے نا. سرکار مصطفیٰ کو کہ سبحان رب کا، اے محمد میں تیرا رب پاک ہوں، رب العزت. اللہ فرماتا ہے میں عزت کا رب ہوں. قرآن مجید ہے بھائی. اے محمد تیرا رب، اور اللہ کہہ سکتا تھا کہ میں پاک ہوں. اللہ سرکار مصطفیٰ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ میں تیرا رب ہوں اور میں پاک ہوں اور میں عزت کا رب ہوں. اما یصفون، جتنی لوگ میری صفتیں بیان کرتے ہیں نا، میں ان صفتوں سے کہیں بالا ہوں. اما یصفون، میں ان صفتوں سے کہیں بالا ہوں. بس ایک ہی لفظ کا بس ایک چھوٹی سی فضیلت پڑھ کے مصائب کی طرف، کیونکہ آج کی مجلس جو ہے بہت سارے مومنین جو ہے نا وہ سوچ میں پڑے ہوئے ہیں. کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ بہت سارا سلسلہ جو ہے وہ انسان کے اندر تھکاوٹ محسوس کراتا ہے، کبھی سلسلہ ہوتا ہے، اور یقینی بات ہے بھی سید و ساجدین کی مجلس. اور ایک فضیلت تاکہ میں گزارش کر دوں، اس کے بعد انشاءاللہ رب العزت، عزت کا رب. ما معنی العزہ، کسی بڑا کو چھوٹے کو سلام کرتا ہوں، اسے عزت سمجھتے ہیں نا. ہمیں یہاں مجلس میں جگہ دیتے بڑی میری عزت کر لی، مجھے ادھار دے دیا بڑی میری عزت کر لی، یا میرا کوئی معاملہ پھنسا ہوا تھا وہ حل کر دیا بڑی میری عزت کر دی. اب اللہ فرماتا میں عزت کا رب ہوں. اے محمد میں پاک ہوں رب تیرا، اور میں عزت کا رب ہوں. اس محمد کو کہہ رہا ہے جس کے لیے پہلے میں نے نشانیاں بتائی ہیں، وہ دہرانا نہیں چاہ رہا. اور اس کے بعد سرکار فرما رہا ہے، پروردگار فرماتا ہے کہ میں عزت کا رب ہوں. ما معنی العزہ، عزت کا کیا معنی ہے؟ دوسرے امام نے دربار شام میں اور چھٹے امام نے اپنے صحابیوں میں بیٹھ کے فرمایا تھا کہ دنیا والوں اگر تمہیں اس آیت کا ترجمہ صحیح نہیں آتا ہے او ہم تمہیں بتاتے ہیں. ایک صحابی کھڑا ہو گیا، سرکار میرے بہت دادا پر دادا سے میں نے بات سنی ہے کہ سرکار حضرت امام حسن علیہ السلام نے خود ساختہ امیر کے شام کے دربار میں یہ کہا تھا کہ نحن عزت اللہ و کبریاؤہ، ہم 14 کے 14 جو ہیں اللہ کی عزت بھی ہیں اور اللہ کی کبریائی بھی ہیں. ہم 14 اللہ کی عزت بھی ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے محمد پاک ہے تیرا رب، رب العزت، اور عزت کا رب. اما یصفون، مثلا مثال کے طور پر اللہ خالق ہے، بات بڑی دقیق ہے، علم کلام کی بات ہے. اللہ خالق ہے، ہم سارے کہتے ہیں خالق ہونا اس کی صفت ہے نا. اللہ خود فرما رہا ہے اما یصفون، میں ان صفتوں سے کہیں زیادہ موصوف ہوں. جیسا کہ مثال کے طور پر ہمارے شیعہ مولانا بھی، شیعہ حضرات بھی، دوسرے لوگوں پر تو ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں نا، وہ
مثلا اہل سنت والجماعت کے یا دوسرے طبقے کے حضرات جتنے بھی ہیں یہاں وہ بھی ماشاءاللہ تشریف فرما ہوتے ہیں، کوئی ایسی گستاخی والی بات نہیں، ان پہ تو اعتراض نہیں نا، ہمارے ہاں بھی کہ مولا کائنات نعوذ باللہ جی پیدا ہوتے ہیں، یا امام حسن پیدا ہو گئے، امام حسین علیہ السلام پیدا ہو گئے، اور ادھر سے فضائل ہم ہی لوگ پڑھتے ہیں، آپ لوگوں کو سناتے ہیں کہ جب کچھ نہیں تھا تو یہ لوگ تھے، ادھر یہ کہتے ہیں جب کچھ نہیں تھا تو یہ تھے، جب کچھ نہیں تھا تو اس وقت تھے، تو اس کے بعد اتنے کروڑ لوگ گزر گئے ہیں، تو اب ہم کہتے ہیں یہ 13 رجب کو پیدا ہوئے، جب کچھ نہیں تھا تو یہ تھے نا، تو اتنے لوگوں کے بعد پھر ان کو پیدا کر رہے ہیں۔ ایسے ہی میرا اللہ فرما رہا ہے کہ رب العزت، عزت کا میں رب ہوں، اور امام حسن اور چھٹے امام کیا فرماتے ہیں؟ ہم اللہ کی عزت ہیں، اور سورہ منافقون میں پھر فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتا ہے عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول کے لیے ہے، عزت مومنین کے لیے ہے۔ اور اگر میں جملہ الٹ دوں، جب اللہ خود فرما رہا ہے کہ میں عزت کا رب ہوں اور عزت اللہ کی 14 ہیں، عزت اللہ کی 14 معصوم اللہ کی عزت ہیں، اور سورہ منافقون میں اللہ پھر فرما رہا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے۔ تو گویا کہ اللہ خود فیصلہ کر رہا ہے 14 یا اللہ کے پاس ہیں، یا رسول کے پاس ہیں، یا مومنین کے پاس ہیں۔ تو جن کے پاس 14 ہیں وہ ہیں عزت والے، جن کے پاس 14 نہیں وہ کل بھی بے عزت ہے، آج بھی بے عزت، وہ 14 جن کے پاس۔ اور اب آئیے حضور، یہ عزت والے اور جو بستر پر نہیں جاتے، یہ قیام میں رہتے ہیں، یہ تسبیح پڑھتے ہیں، یہ تھکتے نہیں ہیں، اللہ کو ہر وقت پکارتے ہیں، ان میں سے ایک وہ ہے جس کا نام ہے سید الساجدین۔ ہر مومن کو انتظار تھا آج کے مصائب کا۔ معافی کے ساتھ شاید مجھے اتنی لمبی تمہید نہیں باندھنی چاہیے تھی۔ سید الساجدین، اب امام کے دکھ پڑھیں یا امام کے مصائب پڑھیں، ساری زندگی 2.5 سال کی عمر ہے، دادا کے سر میں تلوار لگی ہوئی دیکھی، علی جیسے امام کے سر پہ تلوار لگی ہوئی دیکھی، اور یہی وہ امام ہیں سید الساجدین زین العابدین۔ کسی بھی معصوم کی مجلس ہوتی ہے نا، یہ مدینہ چھوڑ کے آتے ہیں، کسی بھی معصوم، حتیٰ کہ روایت کے الفاظ ہیں گنہگار سے گنہگار مومن مر جائے نا تو اس کے گھر والے اس کے اصالِ ثواب کے لیے مجلس کروائیں، کوئی اور آئے نہ آئے، اہل بیت میں سے 3 ہستیاں ضرور آتی ہیں۔ ایک شام کا قیدی آتا ہے، ایک شریکت الحسین بی بی آتی ہے، اور ایک 4 سال کی بطول آتی ہے۔ میں آہستہ آہستہ پڑھوں گا، کوشش کرنا ہے، آپ نے جنازہ امام کا آنا ہے۔ بھیک آپ نے خود مانگنی ہے، اللہ جانے کس مومن کے پہلو میں بیمار بیٹھا ہوا ہے، کوئی پتہ۔ امام کے اتنے دکھ ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ سید الساجدین فرماتے ہیں جب ہم اجڑ کے مدینے واپس گئے نا، میں نے اپنی پھوپھی زینب کو اتنا تیز چلتے ہوئے کہیں نہیں دیکھا تھا جیسا میں نے مدینے میں ماں کی قبر کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ بی بی دوڑ کے، اور میری پھوپھی کی حالت یہ تھی جیسی حالت میرے بابا کی علی اکبر کی لاش پر تھی۔
कोहनियों के बल बीबी अपनी मां की कब्र पर पहुंची दौड़ते हुए, मां की कब्र पे हाथ रखा। अम्मा तेरी ज़ैनब शरीकतुल हुसैन 1 साल से सोई नहीं। अम्मा मुझे हुसैन की मोहब्बत ने सोने नहीं दिया। हाँ अम्मा मैंने बाबा से वादा किया था ना, बाबा अगर ये दीन तेरे बेटों से ना बचा, तेरी बेटियां बचाएंगी। बाबा ने कांपते हुए, अली जैसे इमाम ने कांपते हुए लहजे से में कहा था कि ज़ैनब तू पहली मर्तबा मेरे साथ बोली है। ज़ैनब बेटा फिर कहो ये क्या बात है। कहा बाबा आपने मेरे नाना से वादा किया ना, अगर हाँ ये दीन का एक शजर है, दीन का एक दरख्त है, हाँ इसकी टहनियां गिर जाएंगी तो अली असगर के गुलू काम आएगा, कासम के टुकड़े काम आएंगे। अली ने एक जुमला कहा था कि अगर इस दरख्त से साया उठ गया ज़ैनब तो, कहा बाबा मैं अपनी चादर से साया बनाऊंगी। वो बीबी दौड़ के मां की कब्र पे हाथ रखा। इमाम सज्जाद फरमाते हैं मेरी फूफी सोई नहीं कई दिन। और ये दुख बता रहा हूं सैयद सज्जाद के, आऊंगा सैयद सज्जाद के मसाइब की तरफ भी आऊंगा, ये भी सैयद सज्जाद के मसाइब हैं। सैयद सज्जाद फरमाते हैं किसी ने मौला से पूछा मौला ये क्यों नहीं सो सकी शहजादी, क्या मजबूरी थी, क्या मसला था। मेरे इमाम ने रो के फरमाया कि एक कमीना है हारिस बिन नौफल, वाहिद इमाम है सैयद साजिदीन। रवायत के अल्फाज मैं एक एक लफ्ज का जिम्मेदार हूं, ये वो मेरे वाहिद इमाम है जैसे बजदल बिन सुलैम और किन्जी मलऊन, शिमर मलऊन, 6 कातिल है ना मेरे मौला के। और कुछ ऐसे कमीने हैं जिन्होंने मेरे मौला की उंगली काटी, जिन्होंने अजार बंद लूटा। इमाम सज्जाद अपनी नमाज में दवाए कनूत में एक एक कातिल का नाम लेके लानत करते थे। सज्जाद का आंखों का लहू बढ़ जाता था। इमाम फरमाते हैं ये हारिस बिन नौफल मलऊन है जिसको शिमर ने कहा ये जो 72 की पुरसादार है ना, कितना खूबसूरत लफ्ज मैंने कहा, मैं फिर कह देता हूं, शायद आपके आंसू आपकी आंखें फुरात बन जाएं। ये जो 72 की मातमदार है ना, इसे सोने नहीं देना। सैयद सज्जाद का दुख बता रहा हूं। सैयद सज्जाद को कहां कहां गशी तारी हुई, उन जगहों में से एक जगह पढ़ूंगा सिर्फ। सैयद सज्जाद ये बात 4 साल की बतूल ने सुन ली, जब ये जालिम आपस में कर रहे थे ना, सुन ली, दौड़ के गई फूफी के पास। फूफी अम्मा ये मेरे छोटे छोटे हाथ है ना, ये जख्मी हाथ है ना, फूफी मैं अपने हाथ जोड़ती हूं, आज के बाद सोना नहीं। फूफी मेरा दिल चाह रहा था बाबा का सर देखूं, उन जालिमों ने नेज़े से उतार के संदूक में रखा है। फूफी अम्मा मैंने खुद उनको बातें करते सुना है। शिमर ने ड्यूटी लगाई है हारिस बिन नौफल की कि 72 की मातमदार को सोने नहीं देना है। 66 रातें मोमिन कराम करबला से लेके शाम तक, 66 रातें 66 दिन। एक जुमला पढ़ रहा हूं कि 66 रातें 66 दिन को हुसैन के सर वाला नेज़े पर, हुसैन का सर नेज़े पर सवार होता था, रात को एक बॉक्स में बंद करते थे, 26 बदमाश उसके इर्द गिर्द बैठ के शराब पीते थे। अल्लाह जाने सज्जाद कैसे बर्दाश्त करता होगा। कोशिश कर सैयद सज्जाद का जनाजा है, कोशिश कर तुझे आंसू निकल आए। और एक जगह ऐसी जिसका नाम है 44 दिन गुजर गए थे, मूसल शहर जहां इस वक्त कब्जा है। मूसल शहर आया, मूसल शहर के बाहर खजूरों का झुंड है, एक सूखी हुई तना है खजूर का, सारा काफिला बैठ गया। शहजादी ज़ैनब की हालत क्या है, हाथ पीछे बंधे हुए हैं, बालों का पर्दा बनाया हुआ है,
اور بالوں پر کربلا کی مٹی ڈالی ہوئی ہے تاکہ ہمارے کوئی بال نہ دیکھے. اس کھجور کے سوکھے ہوئے درخت کے ساتھ شہزادی بلا تشبیہ لگ کے نا، بطول کی اجڑی ہوئی بیٹی بلا تشبیہ لگ کے شہزادی کو اونگ آ گئی، سو گئی بی بی. ڈھلتے ڈھلتے بی بی بیٹھ گئی. جب بندہ ہاتھ بندھے ہوئے اور شہزادی کا چہرہ مڑ گیا، ادھر شمر قریب سے گزرا، اس نے حارث بن نوفل کمینے کو کہا تیری جو ڈیوٹی تھی نا 72 کی ماتمدار کو سونے نہیں دینا، وہ سو گئی ہے. ادھر یہ دوڑا، اس نے کوئی پیار کرنے والی چیز اٹھائی، ادھر 4 سال کی بطول دوڑی. بہت کوشش کی سکینہ نے میں پھوپھی کو جگاؤں، پھوپھی کے قریب پہنچنے سے پہلے یہ ملعون پہنچ گیا. اب میں سیدو مجھے معاف کرنا، میں وہ لفظ نہیں پڑھوں گا، اشارہ کروں گا. اس نے اس پیار کرنے والی شے سے ایک ایسا وار کیا سیدہ زینب کے مقدس چہرے پر. اب میری طرف دیکھنا رونے والوں، اتنا بی بی کو تکلیف ہوئی کہ زینب کی رسیاں ٹوٹ گئی. شہزادی اتنی تڑپی کہ ہاتھوں کی رسیاں ٹوٹ گئی. خدا کی قسم جب بی بی کو تھوڑا سا سنبھالا ہوا، شہزادی نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں کا پیالہ بنایا، اپنے رخسار کے نیچے رکھا. پیالہ خون کا بھر گیا. وہ خون لے کے جہاں عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں تھا، نیچے آ کے عباس میں تیرے سہارے مدینے سے نکلی تھی. سید سجاد نے یہ بھی دکھ دیکھا. خدا کی قسم سید سجاد کے دکھ آج جتنے بھی سادات ہیں نا صرف سید سجاد کی وجہ سے ہے. آصفا علی قتیل الغیرت، افسوس ہے اس قیدی پر جسے غیرت نے قتل کر دیا. ایک بہت بڑا مصعب خان ہے جس نے 5 شعر لکھے ہیں. جب شعر لکھ کے سو گیا سرہانے رکھ کے روتا روتا بے ہوش ہو گیا. وہ شعر سرہانے پر نہیں تھے، مصلے پر پڑے ہوئے تھے. وہاں جب گیا اٹھانے کے لیے دیکھا تو وہ شعر دوبارہ سرہانے پر پڑے ہوئے ہیں. مدینے کی طرف منہ کر کے تو سید سجاد مجھے معاف کر دینا، میں نے یہ غلط لکھے ہیں. امام زمانہ کی غیب سے آواز آئی، تو نے جو کچھ لکھا ہے ٹھیک لکھا ہے. واقعی میرا دادا غیرت کا مریض تھا. اصفا علی قتیل الغیرت، اصفا کام فی السوق علی الحیرت. اس قیدی پر سلام جو بازار میں حیرت سے کھڑا رہا. دیکھ رہا تھا بازار بھی شرابیوں کا ہے، زینب بھی میرے ساتھ ہے. سید سجاد اللہ اکبر. اصفا علی الاسیر المذبوح، افسوس ہے اس قیدی پر جو قدم قدم پر ذبح ہوا، جو قدم قدم پر ذبح ہوا. اگلا جملہ بڑا عجیب ہے. اصفا علی الاسیر المذبوح وذی اللحم المذبوح، اس قیدی پر سلام جس کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. وہ آگے تشریح لکھتا ہے اس قیدی پر سلام جس کے گوشت کے ٹکڑے ہو گئے. کوئی ٹکڑا اس بازار میں تھا، کوئی اس بازار میں تھا، کوئی ٹکڑا اس دیوار میں تھا، کوئی ٹکڑا اس دیوار میں تھا. اگلا شعر لکھتا ہے واہ حسرتا علی من خر علی الارض عدیدا، میرا سلام ہو اس قیدی پر جو رخسار کے بل بازار میں کئی مرتبہ گرا. جو رخسار کے بل بازار میں
कई मर्तबा गिरा, इला वजनतई है, रुखसार के बल बार बार गिरता रहा, अन्ना अला उख्तही अला रकबतई है, सलाम हो उस कैदी पर जिसकी छोटी बहन बाजार में भीड़ की वजह से गिर जाती थी और वो उठाने के लिए घुटनों के बल बाजार में गिरता था, कभी किसी मलऊन का पांव लगता उधर उड़ जाता। अल्लाह अकबर। उसके बाद चौथा शेर है, अकला उनको हुल हदीद व मन काना फित्ता बिल शदीद, मेरा सलाम हो उस कैदी पर जिसकी गर्दन का गोश्त तोक ने काट डाला, वह मन कान फित्ताई बिल शदीद, तोक के लोहे ने शिद्दत से काट डाला जैसे हुसैन की गर्दन को शिमर ने काट डाला। लम यब के लहू लहमन बैन कतफई है, मेरा सलाम हो उस कैदी पर जिसकी कमर से लेकर के कंधों तक ना चमड़ा रहा ना गोश्त रहा। बस मजलूम को जहर मिल गया, मजलूम तड़प रहे हैं। या बाकिरो ताल अलैया इब्नी मुसीबतन या बुनैया, बाकर बेटा मेरे करीब आ, मेरे जिगर पे लेट, जिगर फट गया। मजलूम को जहर मिल गया, अब बेटे बाकर को बुलाया, बाकर करीब आ, मेरा जिगर फट रहा है। बाकर करीब आए, बाबा को सहारा दिया, छोड़ दिए सारे मसाइब, सहारा दिया। बाकर ने सहारा दिया, जैसे सहारा दिया ना, बाबा बाबा आपकी हालत बड़ी गैर हुई, बाबा लेट जाइए, बाबा लेट जाइए। रोने वालों ये कहना था ना कि बाबा लेट जाइए, खुदा की कसम कहा नहीं, मैं जैसी कैसी होगी गुजार लूंगा। बाकर मेरी दोनों उंगलियों में देख। बाकर ने देखा, मौला बाबा बाबा ये तो मेरी दादी ज़ैनब की कब्र है, इधर जहर मिला हुआ है, इधर बीमार कह रहा है या हिजाब ज़ैनब वाह हसरता या हिजाब ज़ैनब। बार बार मेरे मौला, हाय ओ ज़ैनब की चादर, हाय ओ ज़ैनब का पर्दा, हाय ओ ज़ैनब का नंगा सर। ये देख बेटा क्या है बाबा जान, ये शाम है, ये मेरी दादी ज़ैनब की कब्र है। कहा उसके कब्र पर कौन है? कहा सफेद सर वाली अम्मा फिजा है। कहा मुझे छोड़, जल्दी जा, मुझे पालने वाली मेरी माँ का आखिरी वक्त है। एजाज़े इमामत से बाकर वहां पहुंचे। जैसे जनाब बाकर पहुंचे ना, कदमों की आहट अम्मा फिजा ने, बीबी की शहादत है, अम्मा फिजा ने कदमों की आहट महसूस की। जैसे कदमों की आहट महसूस की ना, कहा हाँ सज्जाद बचड़ा, सज्जाद बेटा, सज्जाद मेरा जिगर, ओ मुहारी बेटा, ओ मेरा कैदी बेटा, ओ मेरा गयूर बेटा, ओ मेरा बीमार बेटा आ गया है ना, वहां पर आखिरी वक्त बड़ा सख्त है। कहा अम्मा मैं सज्जाद नहीं हूं। अम्मा ने उधर मुंह मोड़ लिया। कहा फिर भी मुझे कनीज समझा है ना, आज भी सज्जाद नहीं आया है। जल्दी से हाथ जोड़ दिए, ना दादी के हाथ पकड़ लिए। कहा अम्मा नाराज ना हो, मेरा बाबा मजबूर हो गया है। हो वा रजुलन मुज़तर्रन, ओ बड़ा मजबूर हो गया है, बहुत परेशान है मेरा बाबा। कहा क्या मजबूरी है? कहा अम्मा नाराज ना हो, तुझे बताऊं तू मरने से पहले मर जाएगी। कहा फिर भी बता। कहा मेरी दोनों उंगलियों में देखो। जैसे जनाब फिजा ने उंगलियों में देखा ना, सैयद सज्जाद उठते हैं गिर जाते हैं, उठते हैं गिर जाते हैं, उठते हैं गिर जाते हैं। सैयद सज्जाद एकदम उठे, अंदर से खून की उल्टी आई। अम्मा फिजा ने कहा बाकर बेटा तू हुज्जत खुदा है, अल्लाह से मेरी जिंदगी बढ़ा। अल्लाह से मुझे जिंदगी लेके दे, मैं अपने बेटे सज्जाद के खून के टुकड़े हाथों में लूंगी, जिगर के टुकड़े हाथों में। कहा नहीं,
घबरा नहीं। एक आवाज आई, अम्मा फिजा तू घबरा नहीं, मैं शाम में मौजूद नहीं हूं, कल से मैं मदीने आ गई हूं अपने बेटे सज्जाद के टुकड़े हासिल करने के लिए। रोने वालों, बस अम्मा का आखिरी वक्त हुआ, कफन भी मिला। जनाजे के लिए नज़र यमीनन व शमालन, मौला कभी दाएं देखते हैं कभी बाएं देखते हैं। वाह वाह यंतज़िर, वो कुछ लोगों का इंतजार कर रहे थे। 4 लोग गुजरे, एक दूसरे का कंधा हिला के कहा, अम्मा ने पता है वसीयत की थी, जब अम्मा ने जंजेबार छोड़ा था ना, माँ ने वसीयत की थी, अगर किसी रास्ते पर किसी परदेसी का जनाजा देखो तो पढ़े बगैर नहीं जाना है। अकेला इंसान है, मुसाफिर है, चेहरे से गरीब लगता है, उसकी मां मर गई है, आओ हम उसके साथ जनाजा पढ़ाएं। करीब आके कहते हैं, ऐ शबाब हमें इजाजत है, हम जनाजा पढ़ सकते हैं। इधर ये कहना था, मेरे मजलूम इमाम बाकर ने कहा, दाऊद तू मुझे इजाजत दे मैं तेरी माँ का जनाजा पढ़ा सकता हूँ। कहा मेरा नाम कैसे जानते हो? बस इमाम ने फरमाया, मैं जानता हूं तेरा नाम दाऊद है। जी मेरा नाम दाऊद है। ये तेरी माँ फिजा मर गई है, इसके जनाजे की इजाजत है। ये कहना था कि इजाजत है, ये मेरी माँ है। खुदा की कसम, कहा पहले मुंह देखने दे। जैसे जनाजे का नाम आया ना, मुंह से पर्दा हटा के, कफन हटा के, एक जुमला बेटे ने कहा, सैयद सज्जाद के बेटे इमाम बाकर की आंखों में लहू जारी हो गया। कहा, ऐ अम्मा, अगर मदीने वाले सईदों का साथ ना छोड़ती, आज जंगल में तेरा मैयत देखने को ना मिलता। इमाम बाकर रो के कहते, घबरा नहीं, मैं मदीने वाला सैयद बाकर हूं, मैं इनका इमाम बाकर हूं, ये मेरी माँ फिजा है। जनाजा पढ़ा दिया गया, बीबी का जनाजा हो गया, जैसे शहजादी का जनाजा हो गया। अब बेटों ने कहा कि आप इमाम हमें इजाजत दें, हम मैयत अपने वतन ले जाना चाहते हैं। मेरे मौला फरमाते हैं, कोई बात नहीं, ले जाओ मैयत। मैयत को उठा लिया, शहजादी ज़ैनब के रोजे से लेके 12 मील दूर गरीबों वाले कब्रिस्तान से गुजरे। जैसे गरीबों वाले कब्रिस्तान से गुजरे ना, खुदा की कसम एक छोटी सी आवाज आई, अम्मा फिजा सारे मदीने चले गए। अम्मा फिजा तू भी साथ छोड़ के जा रही है। जनाब फिजा का जनाजा रुक गया। बेटों ने पूछा, इमाम फरमाते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। ये कोई और नहीं है जिसके अभी तक कानों से लहू जारी है, ये सकीना रो रही है। वहीं बीबी का जनाजा दफना दिया गया। इमाम इजाज़े इमामत से मदीना पहुंचे। जब वहां पहुंचे ना, तो बाप का ताबूत तैयार था, मेरे मौला का। इधर मेरे मौला का ताबूत तैयार है, इमाम सज्जाद का कफन भी मिला। अल्लाह जाने जब गुस्ल के लिए जिस्म पे पानी डालते होंगे क्या हालत होगी सैयद सज्जाद की। बस आखिरी 2 जुमले मोमिन कराम, फिर जनाजा आ जाएगा। खुदावंद आलम हर मोमिन को जिसकी आंख से आंसू आ गया है, मौला आपकी इबादत को कबूल फरमाए। बस सैयद सज्जाद का जनाजा तैयार हुआ। जैसे जनाजा तैयार हुआ ना, आगे से इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने उठाया है, सहाबियों ने जनाजा उठाया हुआ है, जन्नतुल बकी की तरफ ले जाना चाहते हैं। जनाजा रुक गया। जनाजा जब रुका ना, एक रूह की आवाज आई, अस्सलामु अलैका या बाकिरुल इमाम, ए हमारा बाकर इमाम, हमारा तुझ पे सलाम हो। पूछा कौन हो? कहा मैं कहीं दूर से नहीं, मैं इसी मदीना में पहलू से उठ के आया हूं, मैं मोहम्मद आ गया हूं। ये मेरे गरीब बेटे का जनाजा है, मेरे कंधे पे रख दो। थोड़ी देर और जनाजा चला, खुदा की कसम जनाजा चला ना, थोड़ा दूर जनाजा गया था, एक और रूह की आवाज आई। कहा अब आप कौन हो? कहा मैं तेरा दादा अली आ गया हूं, मेरे कंधे पे जनाजा रख दो।
تھوڑی دیر اور جنازہ چلا، ایک اور روح کی آواز آئی، کون ہو؟ کہا میں جنت البقیع سے اٹھ کے حسن آ گیا ہوں۔ اب یہ امام حسن پاک رسول مولا کائنات، جنازہ ایک کندھے پر جناب امام باقر کے جنازہ ہے، رونے والوں جیسے ہی جنازہ آگے لے جانا چاہتے ہیں، جنازہ نہیں جا رہا، اب صاحب جنازہ نے رونا شروع کر دیا، خون سے بھر گیا کفن میرے مولا کا۔ امام باقر رو کے فرماتے ہیں بابا اب تو خون رونا بند کرو نا، اب تو خون رونا بند کرو نا۔ کہا مجھے انتظار ہے اس کا جس کے سہارے زینب نے مدینہ چھوڑا تھا، مجھے انتظار ہے اس کا جو شبیہ محمد کربلا میں سویا ہوا ہے۔ لوگوں یہ کہنا تھا کہ کچھ روحوں کی آواز آئی، السلام علیکہ یا اسیر شام، اے شام کے قیدی ہمارا سلام ہو، یہ کہنا تھا۔ کہا کون ہو؟ کہا میں علی اکبر آ گیا ہوں۔ ایک طرف سے آواز آئی میں حسین خود آ گیا ہوں، ایک طرف سے آواز آئی لے آؤ جنازہ، ایک طرف سے آواز آئی کندھے پہ جنازہ رکھ دو۔ میرے ہاتھ ہوتے تو میں جنازے کو خود پکڑ لیتا، ماتم سجاد